ورلڈ کور کے تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ کے بحال ہونے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ترک قوم اپنے عزائم کو دنیا پر واضح کر رہی ہے۔ ترک صدر طیب اردگان حجاز مقدس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکی کے کنٹرول میں ہوں گے؟ کیا طیب اردگان معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی سعودی عرب پر چڑھائی کر دیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ارطغرل کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بڑے تگڑے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے 650 سال اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا۔ جنگیں لڑ کر انہوں نے بہت سے علاقے فتح کیے اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا۔ لیکن اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ پر ایسا زوال آیا کہ ترک قوم کو معاہدہ لوزان میں جکڑ دیا گیا۔ 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ہی حدود کے اندر بند ہو جائیں، اور کچھ شرائط رکھی گئی جن کو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ جن شرائط پر ہوا وہ شرائط یہ ہیں: خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ عثمانیہ خلافت جب ختم ہوئی تو اس کے جانشینوں کو قتل کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ یہ اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 براعظم کے اندر بے شمار مال و دولت تھی اور بہت ساری جائیدادیں تھیں جو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئیں۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور پابندی یہ لگائی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی نہ تو اپنے اور نہ تو کہیں باہر سے معدنیات نکال سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ ترکی کی زمین کے اندر تیل موجود ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ ترکی کے پاس ایک باسفورس سمندر ہے اور ساحل سمندر ایک زبردست بندرگاہ ہے جس کو بین الاقوامی قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی یہاں سے اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ دوستو، یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی پر لگا دی گئی۔ نہر سوئز کو دنیا بھر کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح باسفورس تجارت کے حوالے سے دوسری سب سے اہم جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اگر آپ نے کبھی عمرہ یا حج کیا ہو تو آپ ترکوں کو عمرہ یا حج پر آتے ہوئے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ حجاز مقدس کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، یعنی خلافت عثمانیہ میں سعودی عرب کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا۔ ترک قوم نے کئی 100 سال مکہ اور مدینہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی۔ اس جگہ سے ان کا اتنا زیادہ عنصر لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودی عرب وہاں تبدیلی کرتا ہے تو معاہدہ کے مطابق ترک قوم ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتے ہیں، تاکہ ان کو یاد رہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس 650 سال تک رکھی تھی۔ ترک مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے اور انہیں اس نقشے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں ہے۔ پچھلے 100 سال سے ترک خانہ کعبہ میں اللہ سے رو رو کر یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے ناراضگی ختم کر دے، جو میزبانی کا شرف ہمیں دیا تھا وہ واپس دے دے۔ ترک صدر طیب اردگان نے ملکی کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ معاہدہ لوازن کے ختم ہونے کے بعد مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کے خواہش مند ہیں، جبکہ یہ تعصب بھی پایا جاتا ہے کہ طیب اردگان یہ کنٹرول واپس لینے کے لیے سعودی عرب پر چڑھائی بھی کر دیں گے۔ تاہم یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین کرام، کچھ ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ اس معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کر دے گا۔ اس کی دلیل کچھ یوں بھی دی جاتی ہے کہ ترکی نے جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کے حدود میں واقع تمام ممالک یعنی شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا، اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کی رکن بھی ہیں، تو وہ بھلا دوبارہ کیسے انہیں اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے۔ دوسری اہم بات، ترکی اب ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و نسق جمہوری یا ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ طیب اردگان 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد
ملک میں خلافت بحال کر دیں گے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ طیب اردگان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ اعلان نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے، اور اگر انہوں نے عوام سے خلافت کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخابات میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو کسی بھی صورت اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے کہ ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں۔ اسی طرح پاکستانی ماہرین کا یہ دعویٰ بھی بڑا مذکر خیز ہے کہ ترکی کو اب تک معاہدہ لوازن کی روح سے اپنی سرزمین سے پیٹرول یا معدنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں ہے، کہ اسے آزادی حاصل کرنے والے تمام عرب ممالک، جن میں عراق اور سعودی عرب پیش ہیں، جو بڑے پیمانے پر پیٹرول نکال رہے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ معاہدہ لوزان 143 ایگوں پر مشتمل ہے۔ کیا انہوں نے اس لوزان امن معاہدے کی تمام شقوں کا جائزہ لیا ہے؟ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ ان شقوں میں ایسی شق موجود ہی نہیں ہے اور ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی اپنے قیام سے ہی اپنے قدرتی وسائل سے، خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے، بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے، ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر معدنیات جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کو دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے، اور بور معدنیات میں ترکی اس وقت 73% پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی بور کی 59% ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر تانبا، کوئلہ، سونا، کرومیم، مرکری، نمک اور دیگر معدنیات کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔